عزیزان محترم، جو عقلوں کو بروئے کار لاؤ گے نا، ایک ایک چیز کا پتہ چلے گا۔ یہاں تو ایسے الفاظ کے ہیر پھیر کے چکر چلائے گئے کہ آج پوری امت کو تباہی کے گھڑے پہ پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ قبروں کا احترام، قبروں کو سجدہ کرنا حرام۔ آمنا و صدقنا، دوسرا جملہ بالکل درست ہے۔ کوئی مسلمان بھی جو مسلمان ہے، بلکہ مسلمان کیا، میں کہتا ہوں دنیا کا ہر دین سے تعلق رکھنے والا، کہے گا کہ قبروں کو سجدہ کرنا حرام۔ لیکن جو پہلا جملہ جو ہے نا، جو پہلا حصہ ہے اس جملے کا، قبروں کا احترام، اس کا مطلب بتاؤ کیا ہے؟ جو داتا دربار پہ بم دھماکہ کر کے احترام کیا، جو بابا فرید کے مزار پہ بم دھماکہ کر کے احترام کیا، جو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بم دھماکہ کر کے عبداللہ شاہ غازی کی قبر کا احترام کیا۔ اور چلو یہ تو عبداللہ شاہ غازی یا بابا فرید ہے، ان کو تو چھوڑو بھائی، ذرا جاؤ جنت البقیع میں، ذرا دیکھو جنت الماوا میں، خدا کی قسم امیر المومنین سیدنا عثمان غنی کی قبر جنت البقیع میں تلاش کرو، تمہیں جنت البقیع میں عثمان کی قبر نہیں ملے گی۔ ساری قبریں مٹا کے رکھ دی۔ کیا قبروں کے مٹانے کا نام قبروں کا احترام ہے؟ جن کی ساری زندگی جھوٹ پہ گزری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ہمیں خدا سے دور ہو گئے، ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ ان چکروں کے اندر یہ نبی کی ذات کو انہوں نے اعلی کار بنایا۔ ارے یہ نبی کی ذات کو اعلی کار تو صرف اس لیے بنایا تھا عقیدہ توحید بھی خراب ہو جائے، قرآن سے بھی دور ہو جاؤ۔ عقیدہ توحید میں بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو شرک کی تعریف آتی ہو، کہ اسلام میں شرک کی تعریف کیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام میں شرک کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے، یہی تعریف ہے؟ اللہ کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے، یہ اسلام کی تعریف ہے؟ اگر اسلام کی تعریف ہے، علماء کرام جمع غفیر ہیں، میں کہتا ہوں مجھے دکھائیے قرآن کی کون سی آیت میں آئی ہے یہ تعریف؟ قرآن کی کون سی آیت میں آئی ہے یہ تعریف کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے؟ یہی تعریف یہ یہودیوں کی تعریف ہے، یہ نصرانیوں کی تعریف ہے، جو ہمارے ذہنوں پہ مسلط کر کے، اور آج ہمیں کس طرح خراب کیا گیا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب ضرور دیں گے۔ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ۔ رازق کا اردو ترجمہ کیجئے کیا ہے؟ رزق دینے والا۔ حضرت یہ بتائیے، شادی جب کرتے ہیں تو 3 دفعہ ایجاب و قبول کیوں ہوتا ہے؟ ایک دفعہ پہ میں نے قبول کیا، 3 دفعہ کیوں کراتے ہیں؟ اس لیے کراتے ہیں کہ 3 دفعہ جو آدمی کی زبان سے جو بات نکل جائے نا، پھر آدمی اس کے اوپر پکا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا گننا 3 دفعہ میں کس طرح اس کو ریپیٹ کراؤں گا۔ یہ طریقہ ہے یہودیوں کی تعریف ذہن میں رکھنا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے۔ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ۔ رازق کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ رزق دینے والا۔ تمہارا رزق دینے والا کون ہے؟ کتنی دفعہ بول دیا؟ 2 دفعہ۔ رازق کا فارسی میں ترجمہ کرو کیا ہے؟ پتہ نہیں جناب، مولانا آپ بتائیے، اب مولوی صاحب بتائیں گے۔ فارسی میں ترجمہ ہے داتا، فارسی میں ترجمہ ہے داتا۔
اب پھر ذرا دیکھنا کتنی دفعہ ہوتا ہے تمہارا رازق کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ تمہارا داتا کون؟ اللہ۔ ہو گیا 3 دفعہ۔ علی حجویری کو داتا کہتے، شرک نہیں کرتے۔ علی حجویری کو داتا کہتے شرک نہیں کرتے۔ 3 دفعہ تو اقرار پہلے کیے بیٹھا ہے، اب انکار تو کر نہیں سکتا۔ میرا بھی اس وقت میں شاید 17-18 سال کی عمر تھی میری، میں کراچی جا رہا تھا، ٹرین میں بیٹھا ہوا اکیلا سفر کر رہا تھا۔ ایک ایسی مولوی صاحب آ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے جناب والا انہوں نے مجھے ایک دم، وہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو کچے ذہن کا ہوگا اس کو پہلے پکڑتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے تو ایسی لونڈا سا ہے 17-18 سال کے، اس کو کیا پتا ہوگا۔ مجھ سے بیٹھتے کے ساتھ بہت ساری باتیں کرتے کراتے آخر میں ایک سوال کیا، کہنے کہ بیٹا بتاؤ ہمارا رازق کون ہے؟ جیسے آپ نے فوراً کہا نا کہ ہمارا رازق اللہ، میں نے یہ جواب نہیں دیا تھا، میں نے یہ جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ہاں بیٹا بتاؤ ہمارا رازق کون ہے؟ میں پتہ ہے میں نے اس کو کیا جواب دیا، میں نے کہا جی کس رازق کی بات کر رہے ہو آپ؟ پہلے یہ تو بتاؤ نا، جس رازق کا پوچھو گے پھر میں بتاؤں گا۔ کہنے کہ جی یہ کیا بات ہوئی تمہاری، اس کا کیا مطلب؟ کہ جی میں واضح مطلب ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ کون سے رازق کا پوچھ رہے ہو؟ کہنے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی رازق ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہنے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، قرآن کی آیت تمہیں نہیں یاد نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے تو یاد ہے، تو بتاتا جا۔ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین کیا ترجمہ ہے؟ اللہ بہترین رزق۔ میں نے مولوی کو پکڑا، میں نے کہا الو کہیں کے قرآن کا ترجمہ کیوں تبدیل کرتا ہے؟ قرآن کا ترجمہ کیوں تبدیل کرتا ہے بھائی؟ واللہ خیر الرازقین، اب عقل سے بیٹھو، یہ ترجمہ سن لیا، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں، دونوں ترجمے میں خود خدا کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ایمانداری سے خود فیصلہ کرنا کون سا ترجمہ صحیح ہے۔ واللہ خیر الرازقین، ذرا قرآن کی آیت کو ذہن میں پھر رکھو، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ میں ترجمہ اس کا یہ کر رہا ہوں کہ یہ ترجمہ نہیں ہے، اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے رازقین میں سب سے بہتر ہوں۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ فرماتا ہے رازقین میں سب سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ بتاؤ اللہ کن کو رازقین کہہ رہا ہے؟ کن کو رازقین کہہ رہا ہے اللہ؟ کیوں ترجمے تبدیل کیے گئے؟ کیوں یہ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ پورے معاشرے کو تباہی کی طرف لانے کے لیے؟ ہمارا تصور خدا خراب کر دیا۔ ارے اللہ کے بندے، اسلام میں اگر شرک کی تعریف تمہیں یاد ہونا تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہودیوں کی تعریف یاد نہ کرو، جو قرآن نے تعریف بتائی ہے وہ یاد کرو، سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سنو شرک کی تعریف، یاد کر لینا، اگر یہ آیت یاد نہ ہو کبھی مولانا سے آ کے دوبارہ پوچھ لینا، اس آیت کو یاد کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے شرک یہ ہے کہ میرے برابر کسی کو سمجھنا، یہ شرک ہے۔ میرے برابر، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا یہ شرک ہے۔ ذات اور صفات کی اللہ نے بات نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ذات اور صفات کی بات کرو گے نا تو پھر تو قرآن پہ بھی اعتراض آ جائیں گے۔ کیا اعتراض آئیں گے؟ مثلا اب پھر پوچھتا ہوں، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ رب ایک ہی ہے نا؟ اللہ، یہی رب کا لفظ، یہی رب کا لفظ قرآن میں کس کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کما ربیانی صغیرا،
کما ربیانی صغیرا، جو بچپن میں جو تیرے رب تھے. کس نے پالا ہے؟ ماں باپ. اللہ ماں باپ کے لیے رب کا لفظ استعمال کرتا، رب کا لفظ. کما ربیانی صغیرا، جو بچپن میں جو تیرے رب تھے. کیا قرآن ہمیں شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ نہیں، شرک کی تعلیم نہیں دے رہا، بلکہ شرک سمجھا رہا ہے قرآن. یہ اللہ بتا رہا ہے ذرا سوچ. یہ اللہ کی ذات اور صفات والی تعریف یاد نہ کرنا، یہ یہودیوں کی تعریف ہے. اسلام کی تعریف یاد کر. دیکھ میں تیرے ماں باپ کو رب کہہ رہا ہوں، یہ صفت تو میری ہے، لیکن میں شرک کی یہ تعریف نہیں بتا رہا کہ میری ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے. یہ نہیں تعریف بتا رہا، بلکہ تعریف یہ بتا رہا ہوں وَإِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. تیرے ماں باپ رب ہیں، تیرے رب ہیں، لیکن میرے برابر کے. قرآن کی آیت دیکھو نا، اس سے بھی سمجھ آ جائے. ماں باپ کے لیے صرف رب کا لفظ استعمال کیا. کما ربیانی صغیرہ، صرف رب کا لفظ. لیکن جب اللہ اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کرتا ہے نا، تو پھر خالی رب نہیں کہتا اپنے آپ کو، بلکہ پھر اپنے لیے کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ ماں باپ انہوں نے تیری پرورش کی ہے، تیری تربیت کی ہے، لیکن میں وہ ہوں کہ عالمین کی پرورش کرنے والا میں ہوں. بتا کوئی ہو سکتا ہے میرے برابر؟ واللہ خیر الرازقین. اگر اس میں بھی قرآن کے الفاظ کو دیکھو گے نا، یہاں بھی پتہ چلے گا. وہاں رب کے ساتھ اللہ نے اپنے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ عالمین کا. شرک کو ختم کیا. عالمین کا لفظ استعمال کر کے شرک کو ختم کر دیا. اور یہاں اپنے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ واللہ خیر الرازقین میں خیر کا لفظ استعمال کر دیا. اپنے لیے خیر کا لفظ استعمال کر دیا. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے اور بھی رازق ہیں، اور بھی رازق ہیں، لیکن میں کیسا رازق ہوں؟ خیر الرازقین. اب ذرا اس خیر کے لفظ کو ذرا تھوڑا سا اجمالی طور پر عرض کرتا ہوں. کوئی صاحب مجھ سے کہیں کہ جناب میرے لیے دعا کر دیں. آخری باتیں کر رہا ہوں، ذرا سن لیجیے غور. کوئی صاحب مجھے کہیں جی میرے لیے دعا کر دیں، اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں جاؤ بھائی تمہاری خیر ہو، تمہاری خیر ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تو بیمار ہے تو تجھے صحت مل جائے، صرف یہی مطلب ہے؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے ہر معاملے میں خیر ہو؟ کہتے ہیں جا بھائی تیری خیر ہو. اس کا مطلب یہی ہے نا، تیرے ہر معاملے میں خیر ہو. اللہ یہ خیر کا لفظ جو بولا جائے گا نا، جس کے لیے بولا جائے گا، جس چیز کے لیے بولا جائے گا، یہ سب کچھ سمیٹے ہوئے ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین. ارے رازقین، تیرا باپ بھی رازق ہے، تیری ماں بھی رازق ہے، لیکن یہ کیسے رازق ہیں؟ تو نے دیکھا نہیں کہ تو بھی رو رہا ہوتا تھا، تیرے ساتھ کوئی اور بچہ بھی پڑا ہوتا تھا، وہ بھی رو رہا ہوتا تھا. تیری ماں تجھے اٹھاتی تھی، دودھ پلا دیتی تھی. دوسرا بچہ روتا رہتا تھا، اس کو دودھ نہیں پلاتی. ارے تیرا باپ تیری ضرورتیں پوری کر دیتا تھا، لیکن دوسروں کی اولادوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا. لیکن یہ سب رازق ہیں. علی حجویری بھی رازق ہے، لیکن کیسا ہے؟ مسلمان چلا جاتا ہے نا جھولیاں بھر دیتا ہے، لیکن کافر چلا جائے نا اس کو بھگا دیتا ہے. کافر چلا جائے اس کو بھگا دیتا ہے. لیکن میں کیسا رازق ہوں؟ میں ایسا رازق ہوں کہ اگر کافر ہے تو اس کو بھی میں دیتا ہوں، انسانوں کو میں دیتا ہوں، جانوروں کو میں دیتا ہوں، درندوں کو میں دیتا ہوں، پرندوں کو میں دیتا ہوں. اور کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ میں خیر الرازقین ہوں. میرے برابر کا رازق کوئی نہیں. عزیزان محترم، اس سب کو پھر وہیں سے سمیٹتا ہوں جہاں سے آغاز کیا تھا.
یہ اسی طریقے سے اور بے شمار آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے بہت کچھ فرمایا. مثلا یہ فرمایا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، تیرے گھر میں کس کی حکومت ہے؟ تیرے باپ کی حکومت، تیری ماں کی حکومت ہے. اللہ اکبر. وہاں رب کے ساتھ اپنے لیے عالمین کا لفظ لگا لیا، وہاں رازق کے ساتھ اپنے لیے خیر کا لفظ لگا لیا، یہاں حاکم کے لیے اپنے ساتھ احکم کا لفظ لگا لیا، احکم کا لفظ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جگر گوشہ غزالی زمان. اللہ اکبر. تیرا باپ بھی حاکم ہے، تیرے گھر میں صرف حکومت ہے اس کی. تیری ماں بھی حاکم ہے لیکن صرف گھر تک حکومت ہے. لیکن میں کیسا حاکم ہوں؟ احکم الحاکمین. کائنات کے ہر ذرے پہ اگر حکومت ہے تو میری. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بتا کس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. یہ تیری ماں بھی تیری خالق ہے، باپ بھی خالق ہے، لیکن میں کیسا خالق ہوں؟ احسن الخالق. اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے لیے اتنے بڑے بڑے لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ آئیے پھر میری تقریر کے آغاز میں آئیے. منہا خلقناکم، ہم نے تجھے مٹی سے کیوں پیدا کیا؟ کس لیے؟ کیا چیز تھی؟ تیرے یہ نمازیں کس لیے رکھی تھیں؟ اس لیے کہ تیرا سر جھک جائے، تیرا سر جھک جائے. بہاڑی گیا، وہاں ایک پیر بھائی ہیں، ان کے ایک بچہ 8ویں کلاس کا سٹوڈنٹ مجھ سے رو کے کہنے لگے حضور پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہو گیا، بڑا اچھا بچہ تھا لیکن کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں انتہائی گستاخ ہو گیا، انتہائی روڈ ہو گیا ہے. حضور میں بہت پریشان ہوں. میں نے بہت کوشش کی کہ پتہ چلے، اس کے دوستوں میں دیکھتا رہا بہت سارے معاملے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہو کیا گیا ہے. اس کے لیے کوئی دعا کر دیں، کوئی اس کو کچھ سمجھا دیں. میں بہت پریشان ہوں. میں نے اس بچے کو بلایا. اس بچے کو میں ماں باپ کے بارے میں بڑا درس دیتا رہا. وہ میری ہر بات پہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں کرتا رہا. آخر میں ایک جملہ اس کو بولا، ایک جملہ. میں نے کہا بیٹا آپ یہ سوچ لے، اس جملے کو اپنے پلے باندھ لے، ساری زندگی اس کو ذہن میں رکھنا. اور وہ جملہ میں نے کیا بولا؟ میں نے کہا اپنے سر کو ہمیشہ ماں باپ کے آگے جھکا کے رکھنا. اپنے سر کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کے آگے جھکا کے رکھنا. بس میں نے یہ جملہ بولا ہے نا تو مجھے کہتا ہے جی 2 منٹ دیں میں ابھی آتا ہوں. دوڑا وہ اندر گیا. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی 8ویں کلاس کی اسلامیات کی کتاب اٹھائے چلا رہا. کتاب کھولی، ایک سطر پہ انگلی رکھی، مجھے کہتا ہے پڑھیے کیا لکھا ہے. اب جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو کیا لکھا تھا؟ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکانا شرک ہے. مجھے کہتا ہے آپ مجھے مشرک بنانا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے مشرک بنانا چاہتے ہیں؟ میں اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، کسی ماں باپ کے آگے، کسی کے بھی آگے نہیں جھکاؤں گا. مجھے وہیں اس کی بیماری کا پتہ چلا کہ کوئی ایسا بدبخت استاد ملا ہوا ہے اس کو جو اس کو یہ نہ سمجھا سکا کہ اللہ کے آگے سر جھکانے کا مطلب کیا ہے اور ماں باپ کے آگے سر جھکانے کا مطلب. کاش کہ اگر وہ بنیادی تعلیم مل جاتی، پتہ چل جاتا اللہ تیرے ماں باپ کو بھی رب کہہ رہا ہے، اللہ بھی رب ہے، لیکن ماں باپ کیسے رب ہے اور اللہ کیسا رب ہے. تیرے ماں باپ بھی رازق ہیں، اللہ بھی رازق ہے. ذرا سوچ ماں باپ کیسے رازق ہے اور اللہ کیسا رازق ہے. اللہ اکبر. حضور یہی عقیدہ توحید خراب کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اولاد ماں باپ کی گستاخ ہو گئی، پورا نظام درہم برہم ہو گیا. یہ پورا نظام عقیدہ توحید پہ چلتا ہے. کاش کہ اگر ہم اپنے نبی کے دامن میں پناہ لیں،
خدا کی قسم پتہ چلے گا آج کی بےہودہ بالکل ہی میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جس بات سے معاشرے میں تباہی پھیلتی ہو، جس بات سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہو، یہ شریعت کا بھی حکم بتا رہا ہوں کہ اگر بات صحیح بھی ہے لیکن اگر اس سے معاشرے میں تباہی پھیل رہی ہے تو پھر اس کی ادائیگی نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی دو دوست فرض کریں، دو بھائی لڑے ہوئے ہیں اور ایک نے کسی بھائی کو بہت اس کے بارے میں غلط باتیں کی، اور کوئی اصلاح کرانے والا شخص دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے میرے بھائی نے ایسے کہا، وہ کہتا ہے نہیں جھوٹ ہے، تیرا بھائی تیرے لیے کوئی باتیں نہیں کرتا، وہ اچھی باتیں کرتا ہے، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر، اس حقیقت کو چھپا رہا ہے، کس لیے؟ اصلاح کے لیے۔ عزیزان محترم، اگر اصلاح کے لیے حقیقتوں کو چھپایا جائے، خدا کی قسم وہ جائز ہے، اور جو حقیقتیں ہی نہ ہوں ان کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی الوہیت کے نام پر لکھتے پھرتے ہیں، مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے، مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں۔ پکڑ کے لانا اس مولوی کو کبھی کسی رات، مقدس رات میں کسی مسجد کے حجرے میں بند کر کے کہنا مولوی صاحب بڑا مجبور ہوں، قرضہ ہے، 1,00,000 روپیہ چاہیے۔ مولوی صاحب آج ڈھکیندہ بیٹھا تھے، فجر 1,00,000 روپیہ منگوا کے لے سیں تو والتا تالا کو لے ساں نہ تو وال ساری زندگی اتھیں پیا رہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آ جائیں گے صبح 1,00,000؟ امام سے بتاؤ آ جائیں گے؟ کچھ نہیں آئے۔ یہ ساری یہودیت مسلط ہے۔ آج کے مولوی کو زیادہ مانگنے کا ڈھنگ آ گیا۔ میرے نبی کو نہیں آتا تھا، کیوں میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے؟ میرے نبی کے اصحاب کے پیٹ پہ پتھر کیوں بندھے تھے؟ میرے نبی کی آل کو ذرا پڑھو، 5 دن بھوکی رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ذرا خدا کے لیے سوچئے گا، معاشرے کی بہتری کے لیے مجھے بتاؤ، ایک بہترین معاشرے کے لیے، ایک بہترین گھر کے لیے، ایک پرسکون گھر کے لیے کیا دولت کا ہونا ضروری ہے؟ کیا ریشمی لباسوں کا ہونا ضروری ہے؟ یا پرسکون گھر کے لیے نیک اولاد کا ہونا ضروری ہے، فرما بردار اولاد کا ہونا ضروری ہے؟ اور جس تعلیم سے اولاد کے اندر بغاوت پیدا ہو رہی ہے، اگر گھروں کے لیے پرسکون گھر کے لیے اگر دولت کی ضرورت ہوتی تو میرے آقا کا گھر سب سے زیادہ بے سکون ہوتا۔ اگر ریشمی لباسوں کی ضرورت ہوتی تو میرے آقا کا گھر سب سے زیادہ بے سکون ہوتا۔ وہ یاد نہیں آپ کو واقعہ جب مدینہ منورہ کی مہاجروں انصار کی خواتین کی محفل تھی تو مدینہ کی عورتیں حضور کی صاحبزادی سیدہ کونین کو دیکھنے کے لیے تڑپتی تھیں، اس لیے کہ سیدہ کے ایک تو ویسے حسن و جمال اور دوسرا پھر نبی کی بیٹی، ایک نور ہی نور کی کیفیت، تو عورتیں ترستی تھی کہ کہیں سے ایک نظر سیدہ کے اوپر پڑ جائے، بہانے ڈھونڈتی تھی کہ کسی طریقے سے سیدہ کو جا کے دیکھا۔ ایک دفعہ ان کی تقریب تھی، حضور کے پاس آ گئیں عورتیں اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ ہماری محفل ہے، ہماری تقریب ہے، ہماری التجا ہے حضور آپ کی بیٹی اس میں چلے۔ سیدہ اپنے کمرے میں تھی، حضور نے آواز دی سیدہ کو، سیدہ تشریف لائیں۔ حضور نے فرمایا بیٹا یہ مہاجر انصار کی خواتین آئی ہیں، ان کی تقریب ہے اور یہ کہتی ہیں آپ اس میں شرکت کریں، تو بیٹا آپ اس میں جائیں شرکت کریں۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا سیدہ نے اپنے جسم پہ نگاہ ڈالی، جب نگاہ ڈالی تو حضور سمجھ گئے بیٹی کیا دیکھ رہی ہے، اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا چولا سیدہ کی جسم، اونٹ کے بالوں کا۔ جب سیدہ نے نگاہ ڈالی حضور نے فرمایا بیٹا
در رسول پہ آیا ہوا کوئی خالی نہیں جاتا. جاؤ جی بیٹا چادر اوڑھو اور ان کے ساتھ. عرض کی بابا حکم کی تعمیل ہو. سیدہ اسی وقت گئیں، کمرے میں گئیں، چادر اوڑھی، خواتین کے ساتھ تشریف لے گئی. محفل میں شرکت کی. جب محفل ختم ہوئی خواتین چھوڑنے کے لیے آئیں سیدہ کو گھر میں چھوڑا. حضور کے پاس بیٹھ گئیں. عرض کی یا رسول اللہ ایک سوال ہے. حضور نے فرمایا کیا؟ عرض کی حضور ہم آپ کے گھر کی پوری صورتحال جانتے ہیں. آپ کے گھر میں کھانے کو روٹی تک نہیں ہوتی، لیکن حضور ہمیں حیرت اس بات پر ہے کہ آپ کی بیٹی جب کمرے میں گئی تھی چادر اور لباس تبدیل کرنے، تو حضور جو لباس پہن کر آئی ہے نا آپ کی بیٹی، سرکار پوری محفل حیران تھی کہ اتنا قیمتی لباس آپ کے گھر میں کہاں سے آیا. حضور ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ اتنا قیمتی لباس آپ کے گھر میں آیا کہاں سے. سیدہ ساتھی کھڑی ہوئی تھی. جب ان خواتین نے یہ کہا، سیدہ نے پھر اپنے اس اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کرتے کی طرف پھر نگاہ کی. حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور فرمایا بیٹا یہ تیرے جسم کا کمال ہے کہ تیرے جسم پر اگر بوسیدہ اور اگر ناقص لباس بھی ہے نا تو رب کریم نگاہ غیر میں اس کو اتنا ارپا و اعلیٰ بنا دیتا ہے کہ مہاجر و انصار کی امیر ترین خواتین کے لباس بھی تیرے لباس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عزیزان محترم بنیادی چیزیں تھیں. بیٹے کو باپ کا نافرمان بنا دیا. جب گھر بے سکون ہو گیا، پورا ملک بے سکون ہو گیا، پورا دین بے سکون. یہ پہلی تیری تربیت کا ہے. بد نصیب ہے وہ اولاد، بد نصیب ہے وہ اولاد جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور پھر ان کا وہ نافرمان رہا. خوش نصیب ہے وہ بیٹا کہ جس نے ماں باپ کو پایا اور ان کی فرما برداری کی. رب کریم تو اولاد دیتا ہے تو ایسی دے دے جو اور ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی راحت ہو اور آخرت میں بھی. اور یہ تب کب ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا جب اس کو صحیح تعلیمات ملیں گی، جب اس کو پتہ ہوگا کہ نبی کے دامن میں پناہ لوں گا تو پھر خدا کی معرفت ملے گی، اور جب خدا کی معرفت ملے گی انسانیت کی تکمیل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے. یہ ایک صاحب نے پوچھا ایک جامع مسجد زیر تعمیر ہے تو کیا کسی دوسری جگہ خطبہ جمعہ ہو سکتا ہے؟ تو بھائی سچی بات یہ مجھے نہیں پتا بھائی. یہ مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ اس میں ویسے جہاں تک میرا خیال یہ ہے کہ کیا ایک ہی مسجد میں ہوتا ہے؟ یہ کیا وہاں ایک ہی مسجد میں ہوتا ہے؟ ایک ہی مسجد ہے؟ نہیں، کوئی قصبہ ہے اس میں ایک ہی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے اور کسی مسجد میں اور بھی ہوتا ہے. اگر اور ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ جہاں پہ ہوتا ہے نا خطبہ، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ سب پڑھ لیا کریں. ورنہ اگر کسی مسجد میں اگر جمعہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اگر وہاں شروع کرانا ہے بے شک شروع کرا دیں، لیکن پھر جمعے کو قائم رکھ لیں. ورنہ جو زیر تعمیر جو مسجد ہے اس کے قرب و جوار میں اگر کوئی بھی خالی جگہ پڑی ہے تو بہتر ہے کہ وہاں پہ جمعہ ہونا چاہیے. اس کے قرب و جوار میں کوئی بھی خالی جگہ پڑی ہے تو جمعہ وہاں پہ ہو جانا چاہیے، اور تاکہ جب جیسی اس کی تعمیر مکمل ہو تو پھر وہ جمعہ اس مسجد کے اندر پھر منتقل ہو جائے گا. لیکن بہرحال میں مفتی نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میں کبھی بھی غلط بات لوگوں کو بتا کے نہیں جاؤں گا. میرے اپنے ذہن میں جو کچھ تھا میرا اللہ جانتا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے جو کچھ صحیح سمجھتا تھا بتایا تھا. لیکن اگر اس کے اوپر بیٹا اگر آپ اپنا فون نمبر لکھ دیں تو میں کل مفتی صاحب سے باقاعدہ رابطہ کر کے
اور آپ کو اس فون پہ مطلع کر دوں گا۔ اور ایک میں یہ میری اس بات سے ایک میں آپ کو نصیحت دے کے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں آپ کہہ لو جی کاظمی صاحب آئے تھے ایک سوال کا ہی جواب نہیں دے سکے، لا حول ولا قوت۔ ارے بابا علم تو بہت بڑا سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں تو اس جواب میں آپ کو ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ خدا کے لیے دین کے معاملات میں جب لوگ خواہ مخواہ بول پڑتے ہیں تو خدا کے لیے ایسا نہ کیا کرو، جب تک تحقیق نہ ہو جب تک بات نہ کرو۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ انشاءاللہ 0302 ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو کل بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جو جواب میں دے کے جا رہا ہوں وہی جواب ملے گا، کہ کسی اور جگہ اگر کسی اور مسجد میں کرائیں گے تو پھر آپ کو وہاں مستقلاً جمعہ شروع کرانا پڑے گا، پھر وہاں روکنا نہیں پڑے گا۔ اور اگر پھر یہ ہو کہ وہاں روک کے پھر ادھر لے کر آئیں، یہ غلط بات ہے۔ اس مسجد کے لیے پھر یہ اگر اس کے ساتھ کوئی جگہ پڑی ہے تو وہاں پہ جمعہ کراتے رہیے، تعمیر ہوتی رہے گی، جمعہ بھی ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی اور سوال بھائی کسی نے؟ کوئی میری تقریر سے متعلق کوئی بات؟ چلیے الحمدللہ، صلاۃ والسلام پڑھیے، آپ کا پروگرام چل رہا ہے جی۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں قربانی کا جانور خرید کیا کچھ دن قبل اس کا سینگ ٹوٹ گیا، آیا وہ قربانی کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی جناب، وہ دوسرا جانور خریدنا پڑے گا، اس کو آپ بھیج دیجئے، دوسرا خرید دیجیے گا۔ تبلیغی جماعت اگر ہماری مسجد میں آ جائے تو کیا کریں؟ ہم دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ وضاحت کریں۔ یہ میں ابھی بتا رہا تھا، میں معافی کے ساتھ اگر کسی کو تکلیف ہو تو میں معذرت چاہوں گا۔ مغربی پاکستان، جس وقت یہ پاکستان ایک ہی تھا، مشرقی اور مغربی پاکستان، کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو یاد ہوگا، اس کو ہم مغربی پاکستان کہتے تھے، اس حصے کو بنگلہ دیش کو مشرقی پاکستان کہتے ہیں۔ ایوب خان کا دور تھا جب مغربی پاکستان تھا، اس کا گورنر کون تھا؟ کوئی صاحب بتائیں گے؟ مغربی پاکستان کے گورنر کا کیا نام تھا؟ کسی کو بھی یاد نہیں؟ ہاں، ملک امیر محمد خان، نواب آف کالا باغ، وہ مغربی پاکستان کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ تو وہ ایک دفعہ تشریف لائے تھے بہاولپور، تو میرے والد کریم سے وہ بڑی عقیدت رکھتے تھے، بہت محبت رکھتے تھے۔ تو وہ کہنے کہ جی میں نے ایک مسئلہ ہے، میں بہت پریشان ہوں اور آپ سے اس میں تعاون چاہتا ہوں۔ تو میں بھی والد کریم کے ساتھ گیا اس وقت۔ تو مسئلہ کیا انہوں نے رکھا؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ میں اس ملک سے فحاشی کے اڈوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، فحاشی کے اڈوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب تو یہ گھر گھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، ورنہ وہ ایک وقت تھا کہ جب ایک خاص ایک باؤنڈری ہوتی تھی، ایک ریڈ لائٹ ایریا ہوتا تھا، جس کو ہمارے اردو زبان کے اندر چکلا بھی کہا جاتا تھا۔ تو وہ ایک ایریاز ہوتے تھے، وہیں پہ یہ طوائف عورتیں ہوتی تھیں جہاں یہ دھندا ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ تمام چکلوں کا سروے کرایا ہے، تو میرے ملک کے اندر تقریباً 10 لاکھ عورتیں اس کاروبار سے منسلک ہیں۔ 10 لاکھ عورتیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب ملک امیر محمد خان گورنر ہوتا تھا مغربی پاکستان۔ تو کہنے کا کاظمی صاحب، اور اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 10 لاکھ عورتوں میں 98% عورتیں جو ہیں، کہنے کہ میں نے یہ ایوب خان سے بھی بات کی کہ میں ان کو قتل کرانا چاہتا ہوں، گولی سے اڑوانا چاہتا تھا، لیکن ایوب خان نے کہا بابا 10 لاکھ عورتیں اگر گولی سے اڑا دیں ساری دنیا کھڑی ہو جائے گی، مقدمات کھڑے ہو جائیں گے عالمی عدالتوں کے اندر، اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا ہمیں سولی پہ چڑھا دیں گے۔ تو نے کہا بابا یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ کہنے کا کہ مجھے
اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہنے کا میں خود پٹھان ہوں، خود پٹھان، کہ اس 10 لاکھ عورتوں میں 98% عورتیں وہ ہیں جو کہ پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتی. اور کہنے لگا پھر میں نے مزید تحقیقات کرائی تو یہ ایک اور بات میرے سامنے آئی کہ یہ عورتیں جن گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں ان گھرانوں کی اکثریت مردوں کی تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے. کہنے لگا قاضی صاحب میں خود پٹھان ہوں، مجھے پتا ہے پٹھانوں کی غیرت کیا ہوتی ہے، میں خود پٹھان ہوں. اللہ اکبر. اور میرے والد کریم نے بھی فرمایا کہنے لگا خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے تو ملک کا جو نظام ہے وہ ہم نے پٹھانوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. ہماری یہ چوکیداری نظام آپ دیکھیں ابھی تک تو پٹھان، اس میں یہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی بے غیرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت غیرت مند قوم ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو یہ والد کریم نے کہا کہ خان صاحب میں آپ کی یہ مشکل اس طرح حل کرتا ہوں کہ میرے نبی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری امت کی تباہی 3 وجہ سے ہوگی، 3 وجہ سے. اس میں ایک سب سے پہلے عورت ہے جس کی وجہ سے میری امت تباہ ہوگی. دوسری دولت ہے جس کی وجہ سے میری امت تباہ ہوگی. تیسری وہ علماء ہیں، وہ دین کے ٹھیکیدار ہوں گے جو دین کو غلط طریقے سے پیش کریں گے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور میرے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے ان کے مرد اور عورتیں یہ پہاڑوں سے نکلیں گی. اور وہ پہاڑوں سے کون سی قوم ہوگی؟ فرمایا وہ یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی جو پہاڑوں سے نکل کر میرے دین کو بھی برباد کرے گی، میری امت کے اندر عورتوں کے ذریعے فحاشی پھیلائے گی اور دین کو غلط طریقے سے پیش کرے گی. عزیزان محترم، آج ذرا آپ غور کر لیں، یہ پہاڑوں میں رہنے والے سوات کے لوگوں اور ان لوگوں سے ذرا جا کے پوچھیں، جب یہ طالبان کا سلسلہ جب حکومت نے جب آپریشن کرایا ہے، خدا کی قسم وہاں پٹھانوں نے سکھ کا ساتھ لیا. وہ کہتے تھے کہ یہ مصیبتیں تھیں، یہ عذاب تھا جو ہمارے سروں پہ تھا، اور ان کے یہ کلاشن کو اور ان کے یہ اس قسم کی ظلم و ستم کی وجہ سے ہم بول نہیں سکتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یہ دین کو بھی برباد کر رہے ہیں. یہ یاجوج ماجوج کی قوم جو اپنی عورتوں کو نہ سنبھال سکے آج دین کے ٹھیکیدار بن کے نکلے کھڑے. باقی اب آپ کی مرضی ہے جو آپ دل چاہے سمجھیں. میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں میری مسجد میں ایک دفعہ آئے تھے، میں نے تو باقاعدہ دھلائی کرائی تھی مسجد کی. میں ایمان سے کہہ رہا ہوں میں نے باقاعدہ پانی سے پاک کروایا تھا اس مسجد کو. بلکہ ایک آدمی مجھ سے کھڑے ہو کے کہنے بھی لگا کہ جی یہ کیا ہے، نبی کی حدیث ہے اگر مسجد میں کتا آ جائے تو تب بھی اس کی دھلائی نہیں ہوتی. تو میں نے اس کو کہا تھا پاگل، کتا آ جائے تو مسجد کو پاک نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کتے سے بھی زیادہ پلیت چیز آ جائے نا تو پھر مسجد کو ضرور پاک کرنا پڑتا ہے. جن کو کچھ بھی نہیں آتا وہ آج ہمارے دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے. جی یہ دعات اور زوات یہ میں کیا فرق بتاؤں. ابھی رمضان گزر آئے، رمضان پہ آپ ٹیلی ویژن لگاتے ہوں گے، سعودی عرب سے ڈائریکٹ تراویحیں آتی ہیں، ڈائریکٹ تراویحیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ تراویحیں آتی ہیں. ذرا سنیے گا کہ وہ کیا پڑھتے ہیں. وہ لوگ ہیں کہ جن کی مادری زبان عربی ہے. ہماری تو مادری زبان عربی نہیں ہے نا جی. جن کی مادری زبان عربی ہے وہ بھی ذوات کا صحیح مخرج نہیں ادا کر سکتے. آپ دیکھیں گے کہ عربی لوگ بھی جب بھی قرآن پڑھیں گے وہ ولد ضالین نہیں پڑھیں گے، وہ ولد ضالین پڑھیں گے. جو جن کی اپنی مادری زبان عربی ہے وہ تک جانتے ہیں کہ اس کا مخرج صحیح ادا نہیں ہو سکتا،
تو آج کا یہاں کا مولوی قرآن میں تحریف کر رہا ہے، اللہ ذات کو وہ زوئے بنا رہا ہے، کبھی کچھ بنا رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ قرآن میں تحریف کے مترادف ہے۔ اس ذات کا مخرج ادا کرنا کوئی بہت بڑا قاری ہو، بہت بڑا قاری ہو، وہ کر لے تو کر لے، لیکن کسی عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ ذات کا مخرج ادا کرے۔ اور جب ذات کا مخرج صحیح نہیں ادا کر سکتا تو خدا کے لیے اس کو ایسے پڑھنا جو ہے یہ قرآن میں تحریف کے مترادف ہوگا، اور قرآن کی تحریف جو ہے وہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے جناب جی، الحمدللہ۔ ایسے اہل حدیث کی مسجد میں نماز نہیں، وہ اہل حدیث یہ دیوبندی ہوں، یہ اہل حدیث اور دیوبندیوں میں فقہ کا تو فرق ہے، فقہ کا فرق ہے، لیکن عقائد کا فرق نہیں ہے۔ ہم فقہ کے فرق، فقہ اور چیز ہے، عقائد اور چیز ہے۔ فقہ اور چیز، اب اہل حدیث رفع یدین کرتے ہیں، اگر کوئی فرض کرے ہمارا امام شافعی آ جائے، شافعی، لیکن اگر عقائد میں صحیح ہے ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے، بھلے وہ رفع یدین کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر اس کا عقیدہ درست ہے۔ یہاں بات فقہ کی نہیں ہو رہی، یہاں بات ہم جو ان کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں اس کی وجہ یہ بات ہے عقیدے کی، کہ عقیدہ خراب کر دیا، رسالت کا عقیدہ بھی خراب کیا، توحید کا عقیدہ بھی خراب کر دیا۔ تو جو نہ خدا کو مانے نہ رسول کو مانے، خدا کے لیے بتائیے۔ اچھا ایک اور بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا، کیا سمجھتے ہیں مسلمان ہے یا نہیں؟ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، انکار نہیں کرنا۔ مجھے بتاؤ قادیانی کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ مجھے بتائیے قادیانی کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جاؤ ربہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، قادیانی کے ہر گھر کے اوپر آپ کو یہی کلمہ لکھا ہوا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر قادیانیوں کو کافر کیوں کہا ہے؟ کلمہ ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ قادیانی نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ یہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ جب تک ان کو کافر نہیں، یہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کافر کرا دیا گیا نا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے پہلے قادیانیوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ ان کو مسلمان کہا جاتا تھا۔ یہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آ کے اس کو کافر قرار دیا گیا، اس سے پہلے تو یہ مسلمان تھے۔ مسلمان کیسے تھے؟ یہی کلمہ پڑھتے تھے تو مسلمان تھے، یہی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے یہی رمضان کے 30 یا 29 روزے ہیں، حج یہی، زکوٰۃ یہی، قرآن یہی، کلمہ یہی۔ ان سے ذرا پوچھو جا کے ان کی شریعت کا نام کیا ہے؟ تو وہ مرزا کو نبی کہتے ہیں، رسول نہیں مانتے۔ یہاں سے بھی آپ کی اصلاح ہوگی، جو کہہ رہے ہیں نا احمد رسول اللہ، مرزا کو رسول تو مانتے ہی نہیں ہیں وہ، تو کیسے وہ پڑھیں گے احمد رسول اللہ؟ اللہ غلام احمد رسول اللہ، وہ مرزا کو رسول تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ مرزا کو مانتے ہیں نبی۔ اور نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کی شریعت ہوتی ہے، رسول کی شریعت ہوتی ہے، نبی کی شریعت نہیں ہوتی۔ وہ مرزا کو نبی مانتے ہیں، اس لیے ان سے پوچھے نا قادیانوں سے کہ تمہاری شریعت کا نام کیا ہے، تو وہ کہیں گے شریعت محمدیہ۔ بھائی قرآن یہی، کلمہ یہی، نمازیں یہی، شریعت محمدیہ یہی، سب کچھ یہی، کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ صرف نہیں ہے جناب، واجب القتل ہے۔ گستاخ رسول کی معافی نہیں ہے، اس کا ایک ہی معافی ہے کہ اس کو قتل کر دیں۔ جی اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے جناب،
یہ قادیانیوں کو کافر کیوں کہا گیا ہے؟ انہوں نے صرف ایک حضور کے ایک نام کا ایک لفظ کا ترجمہ تبدیل کیا ہے، ایک لفظ کا۔ وہ کون سا لفظ ہے؟ خاتم النبیین۔ خاتم النبیین۔ آپ کو پتہ ہے عربی کے اندر خاتم کس کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک تو خاتم کا ترجمہ ختم بھی ہے، خاتم النبیین یعنی نبیوں کو جس پر نبوت ختم ہو جائے۔ ایک خاتم اور بھی ہے عربی میں ترجمہ، خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، عربی میں انگوٹھی کو خاتم کہتے ہیں۔ وہ قادیانی جو ہیں حضور کو خاتم النبیین کہتے ہیں، لیکن وہ خاتم کا ترجمہ انگوٹھی کرتے ہیں کہ یہ نبیوں میں جو ہے نا، یہ ایسے ہے جیسے ایک ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی ہو نا، تو یہ سب سے افضل نبی یہ ہے۔ سب سے افضل نبی ہمارے نبی کو مانتے ہیں، اور ختم نبوت کا انکار کر کے اور اس کو خاتم کا ترجمہ انہوں نے انگوٹھی کیا ہے۔ جو قرآن کے ترجمے کو تبدیل کر دے، وہ ترجمہ، کیونکہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کس کو کہتے ہیں، جو عربی کے الفاظ پڑھتے ہیں اس کا نام قرآن نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں عربی کے الفاظ اور ان کے وہ معنی جو میرے نبی نے بتائے، وہ معنی جو میرے نبی نے بتائے، ان دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ کوئی عربی کے الفاظ کو مانے اور میرے نبی کے بتائے ہوئے معنی کو تبدیل کرے، جیسے قادیانیوں نے کیا کہ خاتم کے معنی تبدیل کر دیے۔ میرے نبی نے جو بتایا تھا وہ ختم نبوت کے حوالے سے، قادیانیوں نے خاتم کا ترجمہ انگوٹھی کر کے میرے نبی کے بتائے ہوئے معنی کو تبدیل کر دیا۔ اب ذرا آپ غور کیجئے گا، ایک مشہور زمانہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ ہر چیز پر قادر۔ اب ظلم دیکھنا ظلم دیکھنا، یہی کچھ تو کیا ہے، یہ قادیانیوں کا دروازہ کس نے کھولا ہے؟ یہی ترجمہ تو کیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ترجمہ کر کے پھر سوال اٹھائے، یہ بتاؤ بھئی اللہ بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ ذرا بولتے جائیں جلدی۔ کیوں دے سکتا ہے؟ کہ وہ کہتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اللہ بغیر بیج کے فصلیں اگا سکتا ہے نہیں اگا سکتا؟ کیوں اگا سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ ٹھیک، اللہ حضور کے بعد اور نبی بھیج سکتا ہے؟ کیوں؟ جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیوں نہیں بھیج سکتا؟ آپ قرآن کی یہ آیت رکھیں، وہ وعدہ تو وعدہ کہاں ہے؟ وہ خاتم النبیین تو وہ کہتے ہیں انگوٹھی ترجمہ کر، وہ تو انگوٹھی ترجمہ کر رہے ہیں نا۔ اللہ اکبر، یہ وعدہ تو ہم وہ کر رہے ہیں نا، لیکن وہ تو نہیں مانتے اس کو، وہ تو انگوٹھی کرتے ہیں۔ یہ نبی سارے نبیوں میں اس طرح ہے جیسے ہاتھ میں ہیرے کی کوئی انگوٹھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ اصل میں اس آیت کا ترجمہ خراب کر کے یہ سارا فساد پھیلائے۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے، چلو یہ تو ہے وعدے کی خلاف ورزی، اب میرا سوال کا جواب دو کہ کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیوں؟ وہ تو ہر چیز پہ قادر، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے بھائی۔ کیا اللہ کوئی اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جس کو اللہ خود بھی نہ اٹھا سکے؟ کیا بنا سکتا ہے؟ بول تو دو۔ نہیں، پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر کہاں گیا؟ چلو اللہ اپنا جیسا خدا اور بنا سکتا ہے، ابھی تو آپ کہہ رہے ہو ہر چیز پہ قادر ہے، اب میں نے اتنے سوال پوچھ لیے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں۔ عزیزان محترم، یہی ترجمے تو غلط کیے ہیں قرآن نے۔ اب ذرا سنیے، ان اللہ، بے شک اللہ، اللہ مانے پر،
کل مانے یار بولتے جاؤ تھوڑا سا، ہر شے مانے چیز، قدیر مانے قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ میرے نبی کا بتایا ہوا معنی نہیں ہے۔ یہاں شے جو ہے نا، شے سے مراد چیز نہیں ہے، شے سے مراد چیز نہیں ہے، یہاں شے سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے شے ہے شاء یشاء، شاء یشاء، کیا ترجمہ ہے شاء یشاء کا؟ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے، جو چاہے، شاء یشاء سے یہاں شیء کا ترجمہ چیز نہیں ہے، یہ شیء شاء یشاء سے ہے۔ اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ کرو کوئی بھی سوال، ہر سوال کا جواب آئے گا۔ اللہ اپنا جیسا خدا بنا سکتا ہے، اللہ یہ چاہ نہیں سکتا خدا آ نہیں سکتا۔ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ یہ چاہ نہیں سکتا یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جس کو اللہ خود بھی نہ اٹھا سکے، اللہ یہ چاہ نہیں سکتا، جب چاہ نہیں سکتا تو اتنا بڑا پتھر بن نہیں سکتا۔ اللہ محمد کے بعد اور نبی بھیج سکتا ہے، اللہ یہ چاہ نہیں سکتا، جب چاہ ہی نہیں سکتا یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ ترجمہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا کے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، بغیر باپ کے اولاد دے دے گا، بغیر بیج کے فصلیں دے دے گا، یہ کر دے گا وہ کر دے گا، ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ اس پہ بھی قادر ہے، محمد کے بعد اور نبی بھیج دے گا، اس پہ بھی قادر ہے۔ اللہ اکبر، جب آگے آئے تو مانو مرزا کو، اور جا کے دیکھو یہ ترجمے کس نے کیے ہیں۔ ابھی آپ اٹھائیے، میرے اگر والد کریم کا ترجمہ قرآن ہو آپ پڑھیے گا ذرا، اس کے اندر میرے والد کریم نے ترجمہ کیا کیا ہے۔ میرے والد کریم نے یہی ترجمہ کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نہیں کیا کیوں؟ یہ ترجمے انہوں نے کیے ہیں جنہوں نے قادیانیت کے دروازے کھولے تھے، قادیانیت کے دروازے کھولے تھے۔ یہی تو سب سے بڑا چکر ہوا تھا۔ یہ آج ختم نبوت کے دفتر کون بنا کے بیٹھے ہیں؟ مولانا آپ بتائیے، ہمارے پاس ہے دوسروں کے پاس؟ دیوبندیوں وہابیوں کے پاس ہے ختم نبوت کے دفتر، وہ زیادہ ماننے والے ہیں۔ یہ کوئی دفتر شفتر نہیں ہے، یہ مورچے ہیں، اصل میں ڈرتے ہیں ان قادیانیوں سے۔ یہ تو آپ کو میں کیا عرض کروں، یہ صرف خوف زدہ اگر ہیں تو قادیانیوں سے خوف زدہ ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے، جب بھی ہوگا نا، جب بھی ہوگا قادیانیوں کے بارے میں جب بھی کوئی بیان آئے گا ان کی طرف سے آئے گا۔ یہ اتنے زیادہ خائف ہیں، اور کیوں خائف ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ہر وقت یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے ہمیں کافر قرار دلوایا ہے، جبکہ تمہاری وجہ سے تو قادیانی بنے ہیں، اور تمہاری وجہ سے جب بنے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں بھی اس کافر قرار دلوائیں گے۔ اسی لیے گھبراتے ہیں، اسی لیے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وآخر الدعوانا علی الحمدللہ۔ جی 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 نہیں ہوگی، نہیں ہوگی جناب۔ اور کوئی بات نہیں، بات یہ کہ ہم ایک چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، ہم قربان ہو سکتے ہیں، لیکن دین پہ کمپرومائز کریں۔ بلکہ ایک بہت دفعہ میرے والد کریم کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ قلعے کے اوپر ایک انہوں نے، اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے مختار مسعود صاحب، تو انہوں نے ایک وہاں اجلاس رکھا تھا جس میں شیعوں کو بھی اور دیوبندیوں کو بھی اور ہم بریلویوں کو بھی سب کو بلایا تھا۔ شیعوں کی طرف سے کراچی کے ایک زیدی عالم صاحب آئے تھے، اور دیوبندیوں کی طرف سے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب تھے، اور بریلویوں کی طرف سے میرے والد کریم تھے۔ خاموش ہو جاؤ بھائی۔
تو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے مسلک کا لوہا ہوں، عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ان کے ساتھ رشتے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ آخر میں میرے والد آئے تو میرے والد کریم نے اس وقت فرمایا کہ مولانا فرما رہے تھے کہ میں اپنے مسلک کا لوہا ہوں، تو میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں میں اپنے مسلک کا پتھر ہوں۔ لوہا تو پگھل جائے گا، پتھر پاس ہو جائے گا، پگھلے گا کبھی۔ ہم پگھلنے والے نہیں، ہم پاس تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم پگھل نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ جو بھی رسول کا گستاخ ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے لیے کوئی ہمارے لیے وہ نہیں ہے۔ اور ایک اور بات یہ صاحب ابھی مجھ سے پوچھ کے گئے تھے تو میں نے ان کو گستاخ رسول کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ واجب القتل ہے۔ اس بارے میں بھی ذرا سوچ لیجئے گا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو گستاخی کر رہا ہے لیکن کسی کے ورغلانے پہ کر رہا ہے، کسی کے ورغلانے پہ کر رہا ہے، ایک وہ اور ورغلانے پہ بھی وہ گستاخی کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ گستاخی ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ گستاخی ہے، وہ گستاخ اور ہے۔ اور جو جان بوجھ کے کہتا ہے نا، جو جان بوجھ کے گستاخی کرتا ہے نا، وہ گستاخ اور ہے۔ جو جان بوجھ کے گستاخ کرتا ہے، جانتا ہے کہ یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے رسول کی شان میں، پھر گستاخی کرتا ہے، وہ واجب القتل ہے۔ لیکن جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے، اس سے اگر گستاخی سرزد ہوتی ہے تو اس کو ہم گستاخ رسول نہیں کہتے۔ پھر اگر اس کو اللہ اگر عقل دے دیتا ہے تو وہ اگر معافی مانگتا ہے تو اس کی معافی قابل قبول ہے، اس کی معافی قابل قبول ہے۔ لیکن جو جانتا ہے کہ یہ غلطی ہے اور پھر بھی اس کے اوپر اڑا ہوا ہے، پھر اس کی قابل قبول نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ قتل کر دیا جائے۔ لیکن جو اس کو پتہ نہیں ہے وہ اگر کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھوک اور افلاس کا مارا ہوا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بھوک اور افلاس کا مارا ہوا شخص جا کے چوری کرتا ہے اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے وہ حکم نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹے جائے۔ تو یہ دین کے اندر یہ اس قسم کی کیفیات ہیں کہ وہ اس کی مجبوریاں، اس کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر وہ اس گستاخی پہ قائم ہے جانتے ہوئے کہ یہ گستاخی ہے، اللہ اکبر، پھر قائم ہے تو وہ واجب القتل ہے۔ اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ معافی مانگتا ہے تو ضرور اس کی معافی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لکھ رہے دیوبندیوں کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں؟ بابا آج کل تو یہ نعرے تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے، اگر یہ دہشت گردیاں جس انداز سے ہو رہی ہیں نا، اور مزارات کے اوپر یہ بم دھماکے ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، یہ اگر انہوں نے یہ نہ کیے تو آپ دیکھیں گے یہ نعرہ نکلے گا کہ جیسے ہم نے وہ نعرہ، ہم نے تو ساری زندگی ایمان سے کہہ رہا ہوں امن کی کوشش کی، امن کی، بے شک سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم کوشش کرتے رہے کہ ہم امن کو خراب نہ ہونے دیں۔ بے شک لیکن اب حالات انہوں نے ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ ہم تو ابھی بھی یہ بھی نعرہ انہوں نے لگایا تھا، کافر کافر شیعہ کافر، ہم بریلویوں نے نہیں لگایا تھا۔ کیوں نہیں لگایا تھا؟ صرف امن کو برقرار رکھنے کے لیے کہ اس ملک کا امن تباہ نہ ہو، صرف اس کے لیے ہم نے یہ نعرہ نہیں لگایا۔ آج بھی ہم اسی کوشش میں ہیں کہ یہ نعرہ نہ لگے، ہم اسی کوشش میں ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ نعرہ لوگوں کی زبان پر آئے گا کہ کافر کافر، دیوبندی کافر، کافر کافر، وہابی کافر۔ یہ لوگوں کے زبانوں پہ یہ نعرے میں نے اب بھی سنے ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ نعرے اگر آئے اس ملک کا امن تباہ ہوگا۔ خدا کے لیے اس ملک کو، امن کو برباد مت کریں۔ اللہ اس پاکستان کو تا ابد قائم و دائم رکھے، اللہ اس کو رہتی دنیا تک ہمیشہ یہ قائم رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔